السلام علیکم، میں ہوں محمد راشد مستجاب، جمہوری پبلیکیشنز کے پروگرام کتاب دوست محفل سے۔ آج کا جو پروگرام ہے، آج کا جو ایپیسوڈ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو شاعری کا شغف رکھتے ہیں بہت ہی اہم ہے۔ اور آج کی جو کتاب ہے وہ بھی بہت ہی کمال کی ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے آفتاب داغ۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ کس کے بارے میں ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ سارا کچھ آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم اشرف جاوید صاحب۔ آپ ان کو ان کی شاعری کے حوالے سے جانتے ہوں گے، آپ کے 5 شعری مجموعے ابھی تک چھپ کے آ چکے ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک گہری نظر ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، اور اس کے حوالے سے بھی ان کی متعدد کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تحقیقی اور تنقیدی نگاہ سے یہ جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ان کی مختلف کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ سو ہم محترم اشرف جاوید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اپنے اس پروگرام میں۔ اور حسب روایت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مظہر سلیم مجوکا صاحب۔ سو میں بلا تعطل اس کتاب پہ بات کرنا چاہوں گا، اس کتاب کو مرتب کرنے والے جناب اشرف جاوید صاحب سے۔ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آفتاب داغ اس کتاب میں ہے کیا، اور اس کو مرتب کرنے کی آپ نے کس طرح جسارت کی؟ داغ ہماری اردو شاعری کا بہت اہم اور نمایاں نام ہے۔ داغ نے لڑکپن میں ہی شعر کہنا آغاز کر دیا تھا، اور شروع میں ہی یہ جو دہلی میں مشاعرے ہوتے تھے ان میں بڑی نمایاں طور پہ حصہ لیتے تھے۔ سب سے پہلا مشاعرہ ان کا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی اپنا مشاعرے میں انہوں نے اپنا کلام سنایا۔ اس کے بعد دوسرا مشاعرہ انہوں نے امام بخش صاحبائی کے ساتھ ان کی نگرانی میں پڑھا، اور بہت داد پائی انہوں نے، اور اس مشاعرے سے یہ دہلی میں اپنی حیثیت میں کافی نمایاں ہو گئے۔ بطور شاعر ان کا نام جو تھا وہ مشاعروں میں گونجنے لگا۔ پھر سب سے اہم کام یہ ہوا کہ یہ مرزا فخرو جو اس وقت ولی عہد تھے، سلطنت تو بے نام سی تھی، مغلیہ سلطنت کا آخری دور تھا، بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ بادشاہ تھے ہندوستان کے، لیکن حقیقت میں انگریز جو تھے وہ اپنے پنجے جو تھے وہ ہندوستان میں گاڑ چکے تھے، اور ان کا جو دور تھا وہ مسلط ہو چکا تھا۔ تو یہ مرزا فخرو جو بادشاہ کے ولی عہد سے ان کی وساطت سے دربار میں آئے اور دربار سے منسلک ہو گئے۔ دربار میں اس وقت 2 بڑے شاعر پہلے سے موجود تھے، ایک مرزا غالب اور دوسرا استاد ابراہیم ذوق۔ ذوق جو تھے وہ شاہ کے استاد بھی تھے، اور اس حوالے سے ان کا ایک نام اور کام اور مقام جو تھا وہ سب سے نمایاں اور اہم تھا۔ تو مرزا فخرو نے ایک دن ذوق سے بات کی کہ استاد یہ بچہ ہے اور یہ شاعری میں بڑا دلچسپی رکھتا ہے، اور بڑا یہ اس وقت بڑی دلچسپی کے ساتھ شاعری کر رہا ہے، تو اس پر دست شفقت رکھے۔ تو اس طرح سے ذوق نے داغ کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ اچھا، جہاں تک اس اپنا مجموعہ کلام کا تعلق ہے، تو آفتاب داغ کی زندگی میں 1884 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ تو جب جو ہی یہ اپنا یہ دیوان جو تھا داغ کا یہ شائع ہو کے آیا، تو ہر طرف جو تھی وہ داغ کے نام کی کا ڈنکا بج رہا تھا، لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، اور اس نوجوان کو کھلے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید بھی کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے کہ جو داغ کے حالات بھی انڈیا کے اس طرح کے ہو گیا، 1857 ہو گیا، اس کے بعد اپنا غدر ہو گیا، اس کے بعد اور مسائل ہو گیا، تو یہ جو مجموعہ تھا یہ کہیں بہت پیچھے اپنا پس منظر میں چلا گیا۔ صحیح۔ اس کو پھر 1959 میں انڈیا سے دوبارہ شائع کیا گیا۔
اس کے بعد اس کو 1961 میں لاہور سے اپنا سویرا آرٹ پریس والوں نے شائع کیا. تو ان دو مجموعہ کلام میں بہت فرق تھا. داغ کے اشعار میں فرق آ رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو داغ کے اشعار کی املا تھی وہ بالکل اپنا غلط تھی. جو کاتب تھا اس نے لفظ آپس میں ملا کے لکھے ہوئے تھے، جو شاید اس وقت کا رواج ہو، لیکن اب وہ نظروں کو اچھے نہیں لگتے تھے. تو میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا کہ اس میں تو گنجائش ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کچھ دوستوں سے بات کی، شہزاد احمد صاحب سے بات کی، وہ میرے سینئر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے، اور داغ پہ کام کی گنجائش جو ہے وہ ہر زمانے میں موجود رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ داغ جو ہے وہ چھپنے کے بعد بھی اپنے اشعار میں تبدیلی کرتا رہتا تھا. تو اس لیے اگر تم ان چیزوں کو دیکھ سکو اور کوئی بہتر یا جو اصل اس کا مسودہ ہے داغ کا اس کو اشاعت میں لا سکو تو یہ ایک بڑا کام ہوگا. تو یہ اس کی موٹیویشن تھی، اور اس طرح سے میں اس طرف آیا اور میں نے اس کام کا آغاز کیا. صحیح صحیح صحیح. اچھا سر، آپ خود بھی غزل کہنے میں کمال رکھتے ہیں. ایک شاعر ہوتے ہوئے دوسرے شاعر کے کلام کو دیکھنا اور پھر اس کو دوبارہ سے مرتب کرنا، تو انسان کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تنقیدی بھی ہو جاتا ہے، جس سے یہ بھی ایک خدشہ رہتا ہے کہ جس شاعر کے کام کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں وہ کہیں کام اس سے آپ کی تنقیدی نگاہ سے ڈسٹرب نہ ہو. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پیش آیا اس کو مرتب کرتے ہوئے؟ نہیں، اس کو مرتب کرتے ہوئے صرف 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری تھا. پہلی تو بات یہ تھی کہ اس کا جو متن ہے وہ درست ہونا چاہیے. دوسرا، اس کی املا جو ہے وہ اپڈیٹ ہو اور صحیح ہو. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور جو مختلف جو اس کے بعد چھپنے والے اپنا مجموعہ ہے کلام میں جو چینجز آئیں ان کو کسی طرح سے نوٹیفائی کر دیا جائے، ان کو کسی طرح نمایاں کر دیا جائے کہ بھئی یہ شعر اس طرح بھی ہے، اس طرح بھی ہے، اور اس طرح بھی ہے. اب اس میں سے کون سا شعر جو ہے وہ داغ کس کو قبول کرتا ہے، یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس کی صحت تک پہنچا جائے. تو میں نے اس کے حواشی میں جب اس کو اپنا مرتب کیا تو اس کے حواشی بھی ساتھ لکھے. اور انڈیا سے مجھے جو کتابیں میسر آئیں، میں نے کچھ دوستوں کو وہاں فون کر کے خط لکھ کے وہاں سے کچھ کتابیں منگوائیں جو ادھر مجھے میسر تھیں پاکستان میں، وہ بھی میں نے کتابیں دیکھی. پھر اسی دوران میں ایک کام بڑا اہم ہوا کہ ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب نے داغ کی کلیات شائع کر دی. تو ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب ہمارے ادب کا ایک بڑا نام ہے اور تنقید کا ایک بڑا نام ہے. تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ میں، اور یہ ایک حساب کا خزانہ تھا جو میرے ہاتھ لگ گیا. انہوں نے مجھے لکھ کے وہ مجموعہ کلام دیا اور میرا کام مزید آسان ہو گیا. صحیح صحیح. میں ناظرین یہاں پہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ مظہر سلیم مجوکا صاحب، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. سر، آپ اس کتاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ شکریہ راشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب دوست محفل کے پیارے پیارے سامعین و ناظرین، ہماری آج کی کتاب آفتاب داغ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ صاحب کتاب محترم اشرف جاوید بھی موجود ہیں. تو ان سے بات ہوگی. اشرف جاوید خود ایک بہت اچھے شاعر اور ایک بہت اچھے دانشور اور ایک بہت اچھے منتظم ہیں. ان کی قربت رہی بہت عظیم شخصیت محترم احمد ردیم قاسمی صاحب کے ساتھ. صحیفہ یہ ایڈٹ کرتے رہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ ایک انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور اس کتاب پہ خورشید رضوی صاحب کی آرا ہے، اور یہ محمد عالم خان صاحب کی، اور احمد عقیل روبی صاحب کی. تو یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے، ان کے اس کام کو.
اور یہ ایک شاعر جب ایک شاعری کی کتاب جو پہلی بار 1884 میں شائع ہوئی اس کو مرتب کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس میں جو وہ شاعرانہ ایک کمال ہے وہ اس میں وہ بھی دکھائی دیتا ہے. ایک عظیم کتاب ہے یہ جس کو انہوں نے مرتب کیا ہے. دہلی یا مملکت مغلیہ کا چراغ جب بجھ رہا تھا تو اس وقت بھی غالب ذوق اور داغ کا چراغ جل ملا رہا تھا. بہت عروج دیکھا ذوق اور داغ اور پھر غالب، کتنے بڑے بڑے نام، پھر اس میں یہ شیفتہ کا ذکر ہے، پھر اس میں مومن، کتنے بڑے بڑے نام. اقبال جو داغ کے شاگرد، اقبال بڑی تعریف کی ہے. پھر اردو زبان کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. تو اب میں کچھ باتیں براہ راست اشرف جاوید صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ان کو یہ جو کتاب ہے، جیسے انہوں نے ابھی فرمایا بھی ہے کہ مجلس نے یہ مرتب کروائی تھی، لیکن یہ تو اتنا خوبصورت اہتمام سے شائع تو جمہوری پبلیکیشن نے کی، اور اس میں ہمارے جو روح رواں ہیں اس کے فروخ سہیل گوندی، انہوں نے بہت خوبصورت نفاست سے، جو ان کا ایک بہت بڑا ہمارا ایک وہ ہے خاصہ ہے کہ کتاب نظر بھی آنا چاہیے، اتنی اس میں چیزیں ہوں. تو آپ یہ فرمائیے اشرف صاحب کہ یہ جو کتاب کا تھوڑا سا مجھے یہ پس منظر بتا دیجئے کہ یہ کتاب آپ نے جب کام جو کیا تو آپ کو کہا گیا کہ اس کے پہلے بھی کچھ دواوین وہاں تھے، پھر کتاب آپ نے اسی کو چنا اور آپ نے یہ بہت خوبصورتی سے مرتب کی ہے. اس کا پس منظر ذرا آپ دوبارہ بتائیے. جوکا صاحب، دراصل میں داغ کی کلیات شائع کرنا چاہ رہا تھا. میرے ذہن میں تھا، میں نے شہزاد صاحب سے بات یہ کی کہ ہم داغ کی کلیات، اس سے پہلے ہم دو شعراء کے اپنا کلیات شائع کر چکے تھے، ایک ذوق کی اور دوسرا مومن کی. تو میں نے انہیں کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو داغ کی جو کلیات ہے، داغ ایک بڑا اہم شاعر ہے اور اقبال نے بھی اس کو اردو کلاسیکی روایت کا آخری شاعر قرار دیا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ، بلکہ میرا تو ایک اور تھیسس ہے، میں کہتا ہوں کہ غالب اور داغ کو اگر شاعری سے نکال دیا جائے تو شاید اقبال آتا ہی نہ. اقبال کے آنے کا سبب ان دو شاعروں کا تسلسل ہے. اور پھر اقبال نے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اقبال براہ راست داغ کے حلقہ شاگردوں میں تھا اور وہ اپنا غزلیں اور اپنی شاعری داغ کو دکھاتا رہا، اور داغ جو تھے وہ اس پر اصلاح دیتے رہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی، وہ کہنے لگے کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کتاب کی اپنا بجائے ہم 5 کتابیں چھاپتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ پہلے ہم داغ کے 4 مجموعے چھاپتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کلیات چھاپتے ہیں. میں نے کہا یہ اور بھی اچھا ہے. تو یہ میرے ہاتھ لگا آفتاب داغ. تو میں نے جب یہ بات کی کہ اس کا کچھ کر لیا جائے تو انہوں نے کہا بڑا اچھا ہے، تم اس کام کو شاید بہتر کر سکو، اس لیے کہ شاعری کو شاعر بہتر سمجھتا ہے. تو پھر میں نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ یہ میں نے اس کو مکمل کر لیا. اس کا مسودہ اتنی دیر میں شہزاد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے فرخ سہیل صاحب ادھر لے آئے اپنا جمہوری پبلیکیشن میں. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ اس طرح سے میرا ایک کام ہے تو اگر آپ سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، میرا تو کام ہی ہے، میں تو کتابوں سے عشق کرتا ہوں اور میں داغ کو بڑے اہم شاعر کے طور پر مانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. تو یہ کتاب شائع ہونی چاہیے کیونکہ یہ کام اپنے حوالے سے بڑا اہم کام ہے. تو پھر انہوں نے یہ کتاب جو تھی اپنا فرخ سہیل گویندی صاحب نے اپنے ادارے سے شائع کی. اچھا، بہت اچھی بات معلوم ہوئی. اچھا یہ بتائیے، یہ جو دور تھا، جو مشاعروں کا دور تھا، مغلیہ سلطنت جو تھی وہ بھی آخری لمحات میں تھی، تو یہ بتائیے کہ یہ جتنے بڑے بڑے شاعر اس پہ دربار میں تھے، یہ جو فیضیاب وہاں ہوتے تھے، کیا ان کے آپس میں بھی کوئی چپکلش ایسی ہوتی تھی، یا جیسے لوگ ایک دوسرے کو سائڈ لائن پہ کر دیتے ہیں، کیا اس وقت بھی کچھ ایسا مرحلہ وہاں درپیش ہوتا تھا؟ یہ اپنے ذوقر صاحب یہ ہمیشہ رہا ہے
شاعروں میں یہ جو ایک مخاصمت کی فضا ہے یہ ہمیشہ بنی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی ترویج اور ترقی کا اور فروغ کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شعر کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت طری مشاعروں کا رواج تھا، اور غالب نے بھی طری زمینوں میں غزلیں کہیں، ذوق نے بھی کہیں، مومن نے بھی کہیں، داغ نے بھی کہیں۔ دربار میں آنے کے بعد ایسا ہوا کہ اسی زمین میں ذوق غزل کہہ رہا ہے، اسی زمین میں بہادر شاہ ظفر خود غزل کہہ رہے ہیں، اسی زمین میں غالب غزل کہہ رہا ہے، اور اسی زمین میں داغ بھی غزل کہہ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ایک قسم کا مقابلہ بھی تھا، اور ان کا یہ شعر کہنے کی مشق بھی تھی، اور نئے نئے شعر بھی سامنے آ رہے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس کی داغ کی عمر کوئی 15 سال تھی، تو اس نے دربار میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو بہادر شاہ ظفر اس کی صدارت فرما رہے تھے، تو داغ نے اپنا غزل پڑھی۔ اس کا میں ایک شعر آپ کو جی ضرور اپنا سناتا ہوں کہ ہوئے مغرور وہ جب آہ میری بے اثر دیکھی، واہ ہوئے مغرور وہ جب آہ میری بے اثر دیکھی، کسی کا اس طرح یارب نہ دنیا سے بھرم نکلے۔ بہت اچھا۔ تو یہ جب شعر داغ نے پڑھا تو بہادر شاہ ظفر نے داغ کو اپنے پاس بلایا اور کھڑے ہو کے یوں ان کا ہاتھ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے داغ کا ماتھا چھوما۔ یہ ایک داد تھی بادشاہ کی جو داغ کی شاعری سن کر انہوں نے دی، اور اس کے بعد جو داغ کا رنگ ہے وہ اور بھی نمایاں ہوتا چلا گیا۔ داغ نے 10 سال ذوق کے ساتھ گزارے ہیں، اور ذوق نے داغ کو سیکل کرنے میں، داغ کے فن اور اظہار کو نکھارنے میں بہت معاونت کی ہے، اور ان 10 سالوں میں داغ ہندوستان کا ایک بڑا شاعر بن چکا تھا۔ ماشاء اللہ، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ اب یہ فرمائیے کچھ بات ہو جائے داغ کی کہ بچپن سے لے کے کچھ آگے جو ان کی چیزیں ہیں، آپ نے بڑی اچھی اچھی اس میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے شاید بہت ہی ایک نئی چیز ہوگی، تو ذرا روشنی ڈالیے نا یہ ان حوالوں سے بھی۔ ایکچولی داغ کا جو بچپن ہے نا وہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات تھے جو داغ کو شاعری کی طرف لے آئے۔ اس کی والدہ، پھر اس کے بعد جو 1857 کی جنگ ہے، اور اس کے بعد جو ڈکلائن ہے بہادر شاہ ظفر کا، اور دہلی سے اٹھ کے داغ کا رامپور آنا، اور رامپور آ کے داغ رویا کرتا تھا کہ میں کہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، میں نے اتنی بڑی پوری شہر چھوڑا ہے اور میں رامپور میں آ کے آباد ہوا ہوں۔ حالانکہ رامپور میں بھی اسے شعری فضا میسر تھی، لیکن وہ دہلی کو نہیں اپنا بھول سکا۔ اس نے یہاں آ کے پھر شہر اشوب کے نام سے ایک نظم لکھی جو 1857 کے حالات کو ڈپک کرتی ہے، اور ساری اسی پس منظر میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شہر اشوب ہے داغ کا، وہ اردو شاعری کی مزاحمتی شاعری اور ترقی پسند شاعری کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ احمد عقیل روبی صاحب نے لکھا ہے کہ آفتاب داغ کا دباچہ پڑھ کر ایک اور طرح کے داغ سے مکالمہ ہوتا ہے، تو یہ آپ نے داغ کا کون سا رخ جو ہے وہ دباچے میں جو قارئین ہیں ان کو دکھایا ہے؟ دیکھیں، داغ کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ داغ کے متعلق اقبال نے بھی یہ بات کہی، اور اس کے جو معاصرین تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ داغ جو ہے وہ کلاسک کی اردو شاعری کا آخری چشم و چراغ ہے۔
غالب سے کسی نے پوچھا کہ داغ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح. تو غالب نے کہا کہ داغ ایسا شخص ہے جس نے اردو شاعری کی کو تعلیم دی ہے. صحیح صحیح. اب ایسا شاعر جو زبان بیان کے حوالے سے اپنی گرفت رکھتا ہو، اپنے اظہار پہ یہ گرفت رکھتا ہو اور پھر حالات کو دیکھ رہا ہو، اس کو محض کلاسیکی روایتی شاعری تک محدود کر دینا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ناانصافی تھی. اب اس کی نظم جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شہر اشوب اور اس کا دہلی سے رامپور آ جانا، اس نے دہلی کو اجڑتے دیکھا ہے، اس نے دہلی کو بستے دیکھا ہے. صحیح صحیح. ایک تہذیب جا رہی تھی، ایک نئی تہذیب طلوع ہو رہی تھی. ایک معاشرہ زوال آمادہ تھا بلکہ زوال پذیر تھا، صحیح. اور ایک نیا معاشرہ طلوع ہو رہا تھا. طلوع ہو رہا تھا. ایک حکومت جا رہی تھی، دوسری حکومت آ رہی تھی. اس کے اپنے خد و خال تھے، اس کے اپنے اس کا اپنا نظام تھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا، یہ اس کے داغ کے ہاں داغ ان کا گہری نگاہ سے اپنا مشاہدہ کر رہا تھا. داغ کا ایک شعر ہے کہ تو نے ایسے بگاڑ ڈالے ہیں واہ. تو ایک ایسے کی بگاڑ ڈالے. ایک کی ایک سے نہیں بنتی. کیا پورا نقشہ کیا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ انگریز کا یہ مقولہ تھا کہ آپ ڈیوائیڈ کریں بالکل. اور پھر حکومت کریں. جب تک آپ معاشرے کو تقسیم نہیں کرتے آپ حکومت نہیں کر سکتے. یہی رویہ محبوب کا بھی رہا ہے صحیح. کہ محبوب نے ہمیشہ اپنے رقیبوں کو، اپنے چاہنے والوں میں ایک تفرقہ رکھا ہے تاکہ یہ آپس میں اکٹھے نہ ہوں. صحیح صحیح. کیونکہ یہ اگر آپس میں اکٹھے ہوں گے تو میری جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اب اتنا شاعر جو حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی زمین کے ساتھ بھی جڑت ہے اور اس کو اپنے اظہار پہ بھی ملکہ حاصل ہے، اور وہ سالڈ فکر کے ساتھ شعر کیا رہا ہے، ایسے آدمی کو محض روایت اور کلاسیکی رومانوی روایت کے ساتھ جوڑے رکھنا جو ہے جو جوڑ دینا ایک زیادتی ہے. ہے. میں نے یہ بات اس میں کی ہے کہ غالب ایک پہلا ترقی پسند شاعر ہے صحیح. کہ اس نے فرد کی بات کی ہے، اس نے خاندان کی بات کی ہے، اس نے معاشرے کی بات کی ہے، صحیح. اس نے قوم کی بات کی ہے. اور جو شخص اجتماعیت کی بات کرتا ہے اس کو آپ کسی ایک حد تک یا صرف ایک اپنا خطے تک یا صرف ایک صنف تک یا ایک روایت تک محدود نہیں کر سکتے. بڑا شاعر جو ہے نا وہ بیک وقت اپنے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بیک وقت جس حال میں رہ رہا ہوتا ہے اس کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی نظریں آنے والے دور پہ بھی ہوتی ہیں. اسی شعر کو لے لیں، مجھے تو یہ آج کا شعر لگتا ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے ہمارے سیاستدان کھیل رہے ہیں، یہ شعر ان پہ 100% آج کے دور میں بھی پورا اترتا ہے. تو اس سے بڑا ترقی پسند شاعر اور کیا ہوگا کہ جو 3 زمانوں میں زندہ ہے، ماضی میں بھی، اپنے زمانے میں بھی، اور اگلے مستقبل میں بھی جو آج کا زمانہ ہے اس میں بھی. ذوق نے ایک بات کہی تھی کہ رہتا ادب سے نام قیامت تلک ہے ذوق. جی. رہتا ادب سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت. کیا اچھا. اب آپ دیکھیں یہاں ایک بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو شاید اپنے دادا کا نام یاد ہو یا اس کا پتہ ہو، اپنے پردادا کے نام کا آپ کو نہیں پتہ ایک دو نسل پیچھے یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
لیکن غالب کا نام آپ کو بھی آج بھی یاد ہے. غالب کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے. بالکل ایسے خون کے رشتے آپ نے ایک پشت کے بعد دو پشت کے بعد پہ بلا دیے، لیکن غالب جو آپ کے ساتھ ایک جذباتی سطح پہ بھی جڑا ہوا شاعر ہے. صحیح صحیح داغ جو آپ کے ساتھ ایک جذباتی فکری سطح پہ آپ کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا شاعر ہے، جو اپنی زمین کی بات کرتا ہے، جو اپنے حالات کی بات کرتا ہے، جو اپنے مستقبل کی بات کرتا ہے. وہ آج بھی آپ کو یاد ہے. آج بھی اس کا شعر اگر پڑھا جاتا ہے تو آپ واہ واہ کر اٹھتے ہیں. تو یہی چیز ہے جو داغ کو اس کے اس خطے سے، اس دائرے سے نکال کے ایک بڑے دائرے میں لے آتی ہے. میرا ایک تھیسس ہے، میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا پہلا ترقی پسند شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بڑی شخصیت تھی، وہ کائناتی شخصیت تھی. وہ کونین کے مالک تھے اور کونین ان کے تابع تھے. میں نے داغ کو ایک چھوٹے دائرے سے نکال کے ایک بڑے دائرے میں داخل کر دیا. زبردست زبردست سر. آپ نے ان کی وہ جو شاعری ہے اس کو صرف رومانویت کے اس ٹچ سے نکال کے ایک ترقی پسند شاعر کے طور پہ بھی دیکھا ہے، اور وہ جو ایک ٹرانزیشن کی فیز تھی انہوں نے اس شاعری میں اس کو بھی بیان کیا ہوا ہے. سو میں مجوکا صاحب آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت قلیل ہے ہمارے پاس، تو آپ بھی اگر کوئی ایک سوال آخری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. راج صاحب بہت شکریہ. اچھا، آپ نے یہ جب مرتب کی ہے یہ آفتاب داغ، تو اس میں غزلیں بھی ہیں، اس میں رباعیات بھی ہیں، اور اس میں آپ نے حواشی بھی قائم کیے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حواشی جو ہیں یہ اکثر یہ مجموعہ جو چھپتا ہے اس میں ہوں. تو اس کا خیال کیسے ہے؟ اور شاید یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے حواشی قائم کرنا بھی. تو رباعیات کے حوالے سے اور حواشی کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے. اور پھر کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے بھی تھوڑا سا کلام سنیں گے. بات ایکچولی یہ ہے کہ غالب یہ داغ کے مجموعہ کلام میں جو کچھ تھا نا آفتاب داغ میں، اس میں غزلیں بھی تھیں، اس میں کچھ رباعیات بھی تھیں، لیکن اس میں یہ حواشی نہیں تھے. حواشی اس لیے ضروری ہو جاتے ہیں کہ جب آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے 4 5 6 7 مختلف مجموعہ ہے کلام ایک ہی شاعر کے پڑھے ہوتے ہیں، اور ایک ہی ایڈیشن کے وہ 5 6 ایڈیشن ہوتے ہیں، اور پھر ان میں ویریشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے آپ اس کی کوئی صحت جو ہے اس کو متعین کر سکیں کہ یہ شعر اصل شعر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں حواشی لکھنے کی یہ روایت یہ ہے کہ ہم ایک لفظ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، یا جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں شعر میں یہ شعر مثلا دنیا نہیں ہے صحرا ہے. یہ ہم اس طرح سے حواشی لکھتے ہیں. تو میں نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا، میں نے پورا شعر دیا ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ دیا ہے تاکہ قاری جب اس تبدیلی کے ساتھ پورا شعر پڑھے تو وہ شعر اس وقت اس مقام پر جو معنی دے رہا ہے وہ قاری پہ کھل جائے اس وقت کے لحاظ سے. صحیح صحیح. زبردست سر زبردست. سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چونکہ پروگرام کا وقت بہت قلیل ہے، کہ ہمیں آپ چونکہ ایک شاعر ہیں تو ایک چند اشعار ضرور سنائیں ہمیں، جن کے 5 مجموعہ ہے کلام شائع ہو چکے ہوں. میں سر کر دیتا ہوں کہ کہانی اور ہی کچھ تھی، واہ فسانہ اور ہی کچھ کیا تھا. اچھا. واہ واہ. کہانی اور ہی کچھ تھی، فسانہ اور ہی کچھ تھا، پس پردہ پیام مہربانہ اور ہی. کماں سے تیر چل نکلا تو پھر جا کر ہوا معلوم، کماں سے تیر چل نکلا تو پھر جا کر ہوا معلوم، نشانہ تو ہم تھے بہانہ اور ہی. کیا اچھا. کماں سے تیر چل نکلا تو پھر جا کر ہوا معلوم، نشانہ تو ہم تھے بہانہ اور ہی کچھ تھا. اتر آئے زمیں پر جو پرندے اڑ نہیں پائے،
उतर आए जमीन पर जो परिंदे उड़ नहीं पाए, बिछा था खाक पर जो आबोदाना और ही कुछ और था। ही कुछ था। उतर आए जमीन पर तो परिंदे उड़ नहीं पाए, बिछा था खाक पर जो आबोदाना और ही कुछ था। संभाले से संभलती ही कहाँ थी लौ चरागों की, वाह संभाले से संभलती ही कहाँ थी लौ चरागों की, हकीकत में हवा का दोस्ताना और ही। क्या अच्छा वाह जी वाह। और रफू करते हुए अक्सर जराहत करता रहता था, वाह वाह रफू करते हुए अक्सर जराहत करता रहता था। रफूगर का रवैया जारहाना और ही। क्या बहुत उम्दा है रफू बहुत करते हुए अक्सर जराहत करता रहता था, रफूगर का रवैया जारहाना और ही कुछ था। और सभी कुछ बांट देता था ज़रूरतमंद लोगों में, वाह सभी कुछ बांट देता था ज़रूरतमंद लोगों में, के हाथ आया तवक्कुल का खजाना और वाह जी वाह, वाह जी। बहुत खूब है जी। राशिद साहब के इख्तितामी कलमात से पहले सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और किताब दोस्त महफिल जो है आज उन्होंने वाकई एक जेन्युइन शायर से एक बहुत अजीम शायर की जो किताब उन्होंने मुरतब की आफ्ताब दाग, वो जो बातें आज उन्होंने सुनी होंगी उनके लिए बहुत फ़ायदामंद होंगी। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया मदरसली मजोका साहब आपका, और बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने हमें आज के इस प्रोग्राम में टाइम दिया। सो नाजरीन, आई होप आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ये एक यूनिक प्रोग्राम था जिसमें आज हमने शायरी के ऊपर बात की, और साहिब किताब खुद भी शायर हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आपको इस किताब के हवाले से या अशरफ जावेद साहब की दूसरी किताबों के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो तो आप जमहूरी पब्लिकेशंस के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। आप किताब भी ऑर्डर करना चाहें आप वहाँ से कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वेरी सून एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई किताब के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।